بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ سب وظائف کا سردار وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد شرط یہ ہے کہ آپ بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ آپ کو دوبارہ کبھی نہ تو کسی وظیفے کی ضرورت پڑے گی، نہ ہی کبھی کسی جعلی پیروں فقیروں کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ یا ودودو کا جو خاص راز ہے آج میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں، یہ آج تک نہ کبھی کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ یاد رکھیں، رب کعبہ کا صرف نام ہی نہیں، یہ اللہ کی صفت بھی ہے۔ آج اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں شدید محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، ساس بہو سے تنگ آ چکی ہے، بہو کا نام لے کے یا ودود پڑھ لے، بہو کی تصویر پہ پھونک مار دے، بہو نقش قدم پہ چلے گی، تیر کی طرح سیدھی ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی بہو اپنی ساس سے تنگ آ چکی ہے، ساس کے لیے نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھ لے۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کی نافرمانی کی وجہ سے تنگ آ چکے ہیں، لاکھوں روپے لگا کر بھی پڑھانے کے بعد بھی اگر بچے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ماں باپ کا احترام نہیں کرتے، ماں باپ کا کہنا نہیں مانتے، تو ماں باپ تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ بچے جو ہیں وہ والدین کا واحد سہارا ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنی اولاد کو اپنے قابو میں رکھنا چاہتے ہیں، اپنے نقش قدم پہ چلانا چاہتے ہیں، سیدھے راستے پہ چلانا چاہتے ہیں، تو یا ودود پڑھ کر اپنی اولاد پر یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھے۔ اسی طرح اگر آپ میاں بیوی میں محبت کی وجہ سے پریشان ہیں، بعض اوقات رشتے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ انسان کو لگتا ہے کہ اب دوبارہ نہ کبھی صلح ہو سکتی ہے، نہ کبھی ہمارا رشتہ جڑ سکتا ہے، لیکن اگر میاں بیوی کسی بھی غلطی کوتاہی کے بعد، لڑائی جھگڑوں کے بعد اکٹھے ہونا چاہتے ہیں، شوہر بیوی کا نام لے کر اس کی تصویر پر یہ خاص وظیفہ پڑھے، اللہ بیوی کے دل کو نرم کر دے گا، بیوی کو ایسی ہدایت عطا فرمائے گا کہ وہ دوبارہ جڑ جائیں گے، ان میں صلح ہو جائے گی، اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر بیوی اپنے شوہر سے تنگ آ چکی ہے، شوہر مارتا پیٹتا ہے یا کسی بھی طرح کے برے اعمال کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے یہ وظیفہ پڑھے، شوہر تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا۔ اگر آپ کے رشتے اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ طلاق کی نوبت آ چکی ہے، بہت سے لوگ جلد بازی میں یا لاپرواہی میں یا پھر غصے میں طلاق کی نوبت تک چلے جاتے ہیں اور بعد میں پچھتاتے ہیں کہ کسی طرح ہمارا رشتہ جڑ جائے۔ دیکھیں، ہمارے قریب ہمارے ساتھ بیٹھنے والے لوگ بھی تماشا دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے رشتوں کو خود چلانا ہے، ہمیں اپنے گھروں کو خود آباد کرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر آپ کسی بھی غلطی، کوتاہی، ضد بازی یا غصے کی وجہ سے ایک دوسرے سے جدا ہو چکے ہیں، آپ میں یعنی میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، لڑائی جھگڑے بڑھ چکے ہیں، تو آپ یا ودود کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں کسی بھی طرح کی نحوستیں ہیں، کسی بھی طرح کی حاسدین کی نظر ہے، نظر بد ہے، جادو جنات کے اثرات ہیں، آج کے دور میں کوئی آپ کو اپنے سے اوپر جاتا دیکھ نہیں سکتا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس سے نیچے رہیں، ہر کوئی آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے۔ آج یا ودود کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کے بعد عورت جس کا نام لے کے یہ وظیفہ پڑھے گی، وہ بندہ اس کے قابو میں آ جائے گا، چاہے وہ شوہر ہے، ساس ہے، بہو ہے، ماں باپ ہے، رشتہ دار ہے، کوئی بھی ہے۔ اللہ والو دیکھیں، یہ دنیا داری ہے، یہاں الفت بھی ہوتی ہے، یہاں پیار اور محبت بھی ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں اور صلح بھی ہوتی ہے۔ آج میں آپ کو جو روحانی وظیفہ دینے جا رہا ہوں، اس کی چند شرائط ہیں۔ شرائط کوئی مشکل نہیں۔ شرط نمبر 1، آپ نے یا ودود کے اس خاص وظیفے کو توجہ، دھیان اور خالص نیت کے ساتھ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ یہ کامل وظیفہ ہے، اس سے توجہ کی ضرورت ہے، اور جو کام توجہ سے کیا جاتا ہے وہ ہزاروں کاموں سے افضل اور بہتر ہوتا ہے۔ شرط نمبر 2، آپ نے اس وظیفے کو شروع کرتے ہی اعتکاف کی نیت کرنی ہے۔ اب یہ نہیں کہ آپ اعتکاف میں بیٹھ جائیں، اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ
یا ودودو کا یہ طاقتور وظیفہ پڑھیں، کیونکہ یہ وظیفہ جادو سے بھی زیادہ تیز اثر کرنے والا وظیفہ ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے رشتوں سے، اپنے دشمن سے یا کسی بھی رشتے کو بچانا چاہتا ہے، اس وظیفے کو ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ شرط یہ ہے کہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ گارنٹی میری ہے کہ انشاءاللہ آپ جس کا نام لیں گے وہ بندہ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اب دوسری شرط اعتکاف سے مراد یہ ہے کہ آپ نے جب اس وظیفے کو شروع کرنا ہے تو پھر آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ جتنی توجہ کے ساتھ، تنہائی کے ساتھ، ڈوب کے رب کے حضور پیش ہو کر آپ اپنے مقدمے یعنی آپ اپنی پریشانی کے لیے یا ودودو پڑھیں گے، جس کا نام لے کے، جس کی تصویر پہ آپ یہ عمل کریں گے، وہ بندہ ایک رات کے اندر آپ کے قدموں میں ہوگا۔ اگر آپ کسی طاقتور دشمن سے نجات چاہتے ہیں تو اس دشمن کا نام لے کے یا اس کی تصویر پر یہ وظیفہ پڑھیں۔ اگر آپ کا شوہر آپ سے دور ہے، لڑائی جھگڑے اس حد تک جا چکے ہیں کہ طلاق کی نوبت ہے، آپ بسنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کو بچانا چاہتے ہیں، تو شوہر کا نام لے کر یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ یہ خاص وظیفہ کسی بھی میٹھی چیز یعنی چینی یا کسی بھی میٹھی چیز پہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، پانی پر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر وہ فرد آپ کے قریب ہے جس کے لیے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہیں یا جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو کسی بھی میٹھی چیز یا پانی پہ دم کر کے پلا دیں۔ اگر وہ شخص آپ سے دور ہے تو 3 دن مسلسل یہ وظیفہ تصور میں رکھ کے اس پہ پڑھتے رہیں، اور جب وہ شخص آپ سے صلح ہو جائے، آپ کا رشتہ جڑ جائے، تو پھر ایک بار اس میٹھی چیز پہ یہ خاص وظیفہ پڑھ کے یا پانی پہ دم کر کے یہ پانی یا میٹھی چیز اس انسان کو پلانا ضروری ہے۔ اس سے آپ کا مضبوط عمل ہو جائے گا۔ اب دیکھیں، یا ودودو کی تاثیر طاقت بے شمار ہے۔ جس طرح ایک چابی کے دندان ٹوٹ جائیں تو چابی تالے کو نہیں کھولتی، اسی طرح اگر آپ نے ان چند باتوں پہ یقین نہ کیا، ان چند باتوں پہ عمل نہ کیا، تو آپ کا وظیفہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ سینے کا راز آج تک نہ ہی آپ کو کبھی کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی بتائے گا۔ یہ کامل وظیفے ہیں، یہ اجازت کے ساتھ مجھے ملا اور اجازت کے ساتھ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اب اگر آپ اس وظیفے کو نہیں پڑھتے تو آپ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی خود ماریں گے۔ تو پیارے بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب غور کیجئے گا، آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، آپ نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ اس وظیفے کو، آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں جب کبھی آپ کا کسی سے جھگڑا ہو جائے، شوہر کا بیوی کے ساتھ، بیوی کا شوہر کے ساتھ، ساس کا بہو کے ساتھ یا بہو کا ساس کے ساتھ، آپ اپنے کسی سینئر کو، آپ اپنے کسی باس کو، آپ اپنے سے اوپر کسی بھی بندے کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، تو یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ بہت شرطیہ عمل ہے، کیونکہ یہ جادو سے زیادہ اثر کرنے والا وظیفہ ہے۔ باوضو مسلح پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک آپ اول آخر درود پاک نہیں پڑھتے، یہ وظیفے آسمان اور زمین کے درمیان بھٹکتے رہتے ہیں، کیونکہ درود پاک ایک واحد عبادت ہے جو براہ راست 7ویں آسمان پہ حاضری ہوتی ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، کم از کم 3 بار درود پاک پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بے شک آپ کسی دشمن کے لیے پڑھ رہے ہیں،
آپ شوہر کے لیے پڑھ رہے ہیں، بیوی کے لیے پڑھ رہے ہیں، آپ کسی بھی انسان کو اپنے قابو میں کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، یا آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ وہ بندہ بھی آپ سے محبت کرے اور شدید ترین محبت کرے، کسی کے دل میں الفت اور محبت پیدا کرنے کے لیے بس اس کا نام لے کر یا اس کی تصویر پر ہی عمل کرنے کی دیر ہے۔ نیت کر لیجئے کہ اے میرے مالک و مولا، میں فلاں بندے کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اس بندے کے دل میں میرے لیے محبت پیدا فرما، الفت پیدا فرما۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کریں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا ودودو کا وظیفہ ہے۔ یا ودودو کو یا اللہ کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ یا اللہ رب کعبہ کا ذاتی نام ہے اور یا ودودو رب کعبہ کا صفاتی نام ہے۔ جب یا اللہ یا ودودو کو ملا کے پڑھا جاتا ہے تو اس کی تاثیر طاقت بے شمار بڑھ جاتی ہے۔ یا ودودو کے کمالات ہر کوئی جانتا ہے۔ آپ نے محبت کے لیے، رشتوں کو بچانے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، گھر میں سکون اور برکت کے لیے یا ودودو کے بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے، لیکن آج جو وظیفہ میں بتانے جا رہا ہوں یہ کامل وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کے بعد آپ کو دوبارہ کسی اور بڑے وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ نے یا ودودو کو کتنی بار پڑھنا ہے یہ سب سے اہم بات ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر کے اس بندے کو اپنے تصور میں لانا ہے جس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس کو آپ اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اس کی تصویر موجود ہے تو یہ سب سے افضل بات ہے۔ تصویر کو سامنے رکھ لیں، موبائل میں کھول لیں، تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے یا ودودو پڑھنا شروع کر دیں۔ جب تک آپ یا ودودو کا عمل مکمل نہ کریں تصویر کی طرف دیکھتے رہیں۔ جب آپ تصویر پہ نظر رکھتے ہوئے یا ودودو پڑھتے جائیں گے تو غیبی فرشتے، غیبی مقرب اس انسان کے دل میں اللہ کے حکم سے محبت پیدا فرمائیں گے۔ وہ بندہ خود اپنے قدموں پہ چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں تجھے کبھی بلانا پسند نہیں کروں گا، جو آپ کو طرح طرح کی باتیں سناتا ہے، جو آپ کو ذلیل و رسوا کرتا ہے، یا اللہ یا ودودو پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسا چراغ جلا دے گا، ایسی محبت پیدا فرما دے گا کہ وہ بندہ خود چل کے آپ کے پاس آئے گا۔ اسی طرح اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا ودودو پڑھنے کی دیر ہے، اللہ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا فرما دے گا کہ وہ دنیا والوں سے لڑ جائے گا، اپنے ماں باپ سے لڑ جائے گا، آپ سے محبت کا اظہار کرے گا، آپ سے شادی بھی کرے گا۔ یا ودودو کے کمالات اگر بیان کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یا اللہ یا ودودو کو پڑھتے ہوئے اعتکاف کی نیت کرنی ہے، یعنی اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ دوسرا، اگر تصویر موجود ہے تو تصویر پہ دیکھ کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور اگر وہ بندہ آپ کے قریب موجود ہو تو ایک گلاس پانی پر یا کسی میٹھی چیز یعنی چینی پہ دم کر کے پلا دے، انشاءاللہ وہ بندہ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ یا ودودو کا یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے 3 دن مسلسل کرنا ہے۔ 3 دن کے بعد چوتھے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چوتھے دن وہ بندہ جس کا نام لے کے آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے خود چل کے آپ کے پاس آئے گا۔ یہ عمل اتنا مجرب اور طاقتور ہے کہ آج کے دور میں بہت سے لوگ جن کی طلاق کی نوبت آ چکی تھی، میاں بیوی نے ایک دوسرے کے لیے وظائف پڑھے، اللہ نے بہترین محبت کے اصول پیدا فرمائے۔ اسی طرح ساس بہو نے پڑھے، اللہ نے گھریلو جھگڑے ختم فرما دیے، بگڑی ہوئی اولاد سیدھی ہو گئی۔ یا ودودو کے کمالات بے شمار ہیں۔ آج آپ نے یا اللہ یا ودودو کو کتنی بار پڑھنا ہے یہ سب سے اہم بات ہے۔ یا اللہ یا ودودو رب کعبہ کے نام مبارک کو اپنی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 33 بار پڑھنا ہے، اور 33 بار پڑھتے ہوئے کسی سے بات نہیں کرنی۔ جتنی توجہ کے ساتھ یا ودودو یا اللہ پڑھتے جاؤ گے اتنی جلد اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں محبت پیدا فرمائے گا، اتنی جلد اللہ آپ کی تقدیر میں لکھی ہوئی تمام ناپسندیدگیاں اور پریشانیاں بدل دے گا۔ یا ودودو کے کمالات بے شمار ہیں۔ میں آپ کو صرف ایک بات کہتا ہوں،
اگر کسی نے یہ 3 باتوں پہ عمل کرتے ہوئے یا ودود پڑھ لیا، نمبر 1 عمل کرتے وقت اس بندے کو تصور میں لانا یا تصویر پہ دیکھنا، نمبر 2 اعتکاف کی حالت یعنی کسی سے بات نہ کرنا، نمبر 3 یا کسی میٹھی چیز یا پانی پہ دم کر کے پلانا۔ اگر وہ بندہ آپ کے قریب نہیں تو 3 دن یا اللہ یا ودود 33 بار نماز کے بعد تذکرہ کر کے پڑھے۔ جب وہ بندہ قریب آ جائے تو صرف 1 بار یا اللہ یا ودود 33 بار پڑھ کے پانی یا چینی پہ دم کر کے پلا دیں۔ بس 1 بار پلانے کی دیر ہے، وہ بندہ کبھی آپ کے ہاتھ سے نہیں نکلے گا۔ اب یا اللہ یا ودود کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد پیارے بھائیوں پیاری بہنوں، آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا راز ہے، جو آج تک نہ کسی نے بتایا ہے نہ کوئی بتائے گا، اور یہ راز ہے ایک قرآنی آیت، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ ایک ایسی قرآنی آیت مبارکہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب کوئی بندہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل دل کے درد اور غم سے پڑھتا ہے کہ مجھے میرا شوہر چھوڑ چکا ہے، میری بیوی چھوڑ چکی ہے، میری اولاد بگڑ چکی ہے، میری ساس مجھ سے روٹھی ہوئی ہے، گھر میں سکون اور برکت نہیں، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کے اللہ آپ کو پکارتا ہے۔ اللہ تمام دشمنوں کو آپ کے قدموں میں گرا دیتا ہے۔ اللہ آپ کے خلاف کھڑے ہونے والوں کو آپ کے سامنے لا کے جھکا دیتا ہے۔ اللہ ان کے دلوں میں ایسی محبت ڈال دیتا ہے کہ وہ بندہ کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا پہ راج کرے، آپ کا ہر کہا مانا جائے، لوگ آپ کی عزت کرے، تو یا اللہ یا ودود کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھے۔ اب حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو کتنی بار پڑھنا ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ پیارے بھائیوں 11 بار پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ آپ کے تمام دشمن آپ کے قدموں میں ہوں گے، ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھے جتنا وظیفے کے آغاز میں پڑھا تھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی اپنے گناہوں کی توبہ کریں، کیونکہ بعض اوقات گناہوں کی وجہ سے وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے۔ اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور روتے گڑ گڑاتے جو مانگیں گے اللہ عطا فرمائے گا، بلکہ جو نہ مانگے وہ بھی عطا فرمائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔